1999 کی شب جب اس وقت 2/3 اکثریت سے منتخب پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ جنرل پرویز مشرف کی جانب سے الٹا گیا تھا، تو اس وقت نہ تو کوئی پرائیویٹ میڈیا اس طرح سے موجود تھا، جیو غالباً جو ہے وہ آ گیا تھا، لیکن وہ بھی کہیں کہیں دیکھا جاتا تھا اور اتنا بولڈ نہیں تھا جتنا بولڈ ہمارا میڈیا اب ہے۔ نہ اس وقت یوٹیوب تھی، نہ اس وقت کوئی دوسرا سوشل میڈیا نام کی کوئی چیز پاکستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، جتنی بھی چیزیں، میں اس کی ڈیٹیل میں اب کیا جاؤں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ یعنی وہ مینز آف کمیونیکیشن جس کی بنیاد پہ خبر سے پہلے خبر بن جاتی ہے، وہ تب ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ ایک پی ٹی وی تھا اور جو کچھ تھا، جو کچھ دیکھا جانا تھا وہ رات کے 9 بجے کے خبر نامے میں ہی دیکھا جانا تھا۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف کی ہدایات کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کا نام غالباً سیاہ و سفید تھا، اور وہ ایک پوری سیریز تھی جس کے اندر مبینہ طور پہ میاں نواز شریف کی کرپشن کے قصے اور ان کی ٹیم نے جو کک بیکس لی تھیں یا جو بھی چیزیں کرپشن کے نام پہ ان پہ ڈالی گئی تھیں ان کو ری انیکٹمنٹ کیا گیا تھا، یعنی ان کو ڈراماٹائز کر کے بتایا گیا تھا کہ اس وجہ سے، یعنی جو طیارہ سازش کیس ہے وہ تو میاں نواز شریف پہ ڈالی گئی جو کہ ایک جھوٹا الزام تھا، لیکن جو پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں تختہ الٹنے کی وجوہات بتائیں گے اور اس میں اس بات کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ جن موصوف کا بھاڑ میں گئی ان کی 2/3 اکثریت، لیکن ان کا ہم نے تختہ اس وجہ سے الٹا ہے کہ وہ بڑے کرپٹ آدمی تھے، تو ان کی کرپشن کے جو قصے تھے، جو مبینہ، جو رپورٹڈلی تھے، سچے تھے، جھوٹے تھے، وہ بنائے گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ڈیلیور تو کیا ہے، لیکن جتنی بھی انہوں نے پلیں بنائی ہیں اور جتنی بھی سڑکیں بنائی ہیں ان میں جہاں جہاں بھی سریا استعمال ہوا ہے وہ اتفاق فاؤنڈری کا استعمال ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے خاندان کو نوازا ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے امیر کیا ہے۔ اور دوسری جانب یہ کہ انہوں نے کک بیکس لی ہیں، یعنی وہ جو سرکاری ٹھیکے ہیں، جتنے بھی منصوبے، جو ترقیاتی منصوبے میاں نواز شریف کے دور میں ہمیشہ سے ہوا کرتے ہیں، اس میں یہ بتانے کی کوشش پی ٹی وی کے ذریعے کی گئی کہ یہ کک بیکس لیتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، اپنی مرضی کے ٹھیکیداروں کو نوازتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور اتفاق فاؤنڈری کو انہوں نے بہت اوپر لے کے گئے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا، گویا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ منتخب حکومت جس کا تختہ الٹ دیا گیا، اس وقت تو اس کو طیارہ سازش کیس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن بعد میں اپنے آنے کی توجیہ پیش کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے مبینہ جرائم، ان کی کرپشن کو ڈراماٹائز کیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ دوبارہ پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا ہے، وہ بڑے عرصے سے جاری رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کی قیادت میں جب عمران خان نامی سیاسی پودے کی آبیاری کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر جنرل احمد شجاع پاشا نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا، پھر عدلیہ کے لوگوں نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اور چلتے چلتے یہ جو بات ہے وہ پہنچ گئی جنرل راحیل شریف تک، اور پھر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے جو چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالی گئیں وہ یہ کہ ایک تو 92 کے ورلڈ کپ کے ہیرو ہیں، دوسرا انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا ہے، تیسرا انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے، اور انہوں نے پاکستان کا نام بڑا روشن کیا ہے، سمارٹ آدمی بہت ہیں، بڑے خوبصورت انسان ہیں، ایماندار ہیں، بہت ایماندار ہیں، کسی قسم کی کرپشن نہیں کرتے۔ دیکھیں انہوں نے تو جو کچھ ہے وہ اس ملک و قوم کے لیے آلریڈی وقف کر دیا ہے، تو ظاہر ہے اب یہ چیزیں بڑی اٹریکشن رکھتی ہیں۔ اس میں عمران خان کی جگہ اگر کوئی بھی ایسا شخص ہو جس نے اس طرح کے کام کیے ہوئے ہوں اور اس کو ریاست مکمل طور پہ تسلیم کر رہی ہو، تسلیم کر کے پھر اس کو لوگوں تک پہنچا رہی ہو، تو پھر ظاہر ہے آپ کے ذہن میں جو ایک سنیپ شاٹ بنے گا اس شخصیت کے حوالے سے وہ بڑا پازیٹیو، بڑا زبردست بنے گا، تو وہ بن گیا، وہ بنا دیا گیا۔ اس کے بنانے کے بعد پھر دوبارہ ایک مرتبہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، اس کیس کی ڈیٹیلز آپ سب کو معلوم ہیں، اور 2018 کے انتخابات میں بالکل یہی ہوا
جو اب ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک چیز بتاؤں یاد دہانی کے لیے کہ اب تو پھر بھی 48 گھنٹے کے اندر اندر سارے رزلٹ آ گئے نا جی۔ آپ ذرا تھوڑا سا 2018 کے انتخابات کو نکال کے دیکھیں، 3 دن بعد رزلٹ فائنل کیے گئے تھے، کروائے گئے تھے۔ وہ جو ابھی کہا جاتا ہے نا جی کہ الیکشن کمیشن بھی نتائج کا انتظار کر رہا ہے، جی سیدھی سیدھی بات فوج پہ ڈالی جاتی ہے کہ فوج جو ہے وہ رزلٹ کمپائل کر رہی ہے، لوگوں کو جتوا رہی ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو سامنے لا رہی ہے، جو انہیں من پسند نہیں ہیں، جن سے ان کا اختلاف ہے، انہیں بھجوا رہی ہے۔ یہ 2018 میں ہوا تھا، اور 2018 میں اس نے ٹائم زیادہ لیا تھا۔ اب تو جو پی ٹی وی کو تو کوئی نہیں دیکھتا، اب تو ٹرولنگ جو ہے وہ بڑے اپنے عروج پہ ہے، اور وہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے مینز ہیں، مینز آف کمیونیکیشن، وہ سارے کے سارے مارکیٹ کے اندر موجود، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کو اصل خبر کے انتظار سے پہلے پہلے ہر طرح کا اختیار حاصل ہے کہ آپ جو چاہیں، ایک لائٹ لگائیں، ایک کیمرہ لگائیں، بن سنور کے بیٹھے، اور جو کہیں اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیں۔ تصدیق یا تردید جو ہے وہ بات کی بات، تردید ویسے پروپوگنڈا کی ہوا نہیں کرتی، تصدیق کی ہوا کرتی ہے جب بھی وہ پروپوگنڈا کہلاتا۔ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا، اور پھر تقریباً 4.25 سال کی حکومت کے بعد، اب یہ جو 4.25 سال کی حکومت تھی، اس میں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ، اب تو بچہ بچہ جانتا ہے، اس کی پوری حمایت حاصل تھی۔ اس میں جنرل فیض جو ہے وہ بالکل ایک فرنٹ مین بھی وہی تھا، بیک پہ بھی وہی تھا۔ یہی حال جنرل باجوہ کا تھا، یہی حال ثاقب ناصور نامی عدلیہ کے ایک ناصور کا تھا، اور پھر جسٹس بندیال تک یہ چیزیں جو ہیں یہ ایگزسٹ کرتی رہیں، اور عمران خان صاحب کو مکمل سپورٹ حاصل رہی۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام پاکستان تحریک انصاف تھا، اور میرے سمیت تمام لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ چونکہ اب اس کے اوپر ریاست مدینہ کا تڑکا بھی بڑی تیزی سے لگایا گیا، اور اس تڑکے کی خوشبو بڑی پھیلی ہے پورے نیشن کے اندر، وہ چاہے پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی ہو یا پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہو۔ وہ جو ریاست مدینہ کا تڑکا ہے، ریاست مدینہ بہت بڑا موضوع ہے۔ چلیں ہم انصاف، تحریک انصاف میں سے جو لفظ انصاف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ کیا فرمایا گیا تھا، کیا مفہوم تھا کہ یہ تو فاطمہ اور ہے نا جی، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا انصاف۔ پورے 4.25 سالوں کے اندر پاکستان میں جناب عمران خان صاحب کے دور میں بہت سے ایسے کیسز آئے۔ موٹر وے کا کیس ہوا، پھر ثانیہ ساہیوال ہوا جس میں بچوں کے سامنے بے دردی سے ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا۔ انصاف نظر نہیں آیا، انصاف ہوتا نظر نہیں آیا، کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، کوئی اسلامی اصولوں کو، کوئی ریاست مدینہ کے کسی بھی قسم کے اصولوں کو نافذ نہیں کیا گیا۔ میں بڑی جرات سے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر پورنوگرافی میں جو اضافہ ہوا وہ اس دور میں زیادہ ہوا، حتیٰ کہ چائلڈ پورنوگرافی کے کیسز زیادہ اسی دور میں پکڑے گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو ایک صاحب پکڑے گئے تھے جو چائلڈ پورنوگرافی کے اندر ملوث تھے، جو بچوں کی فحش فلمیں بنا کے اور بڑی بھاری رقم کے عوض انٹرنیشنل چینلز کو بیچا کرتے تھے، وہ صاحب نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کے عہدیدار نکلے، بلکہ جب انہیں بھارا کو میں ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا موجود نہیں تھے تو وہ بنی گالا کے اندر موجود پائے گئے۔ یہ ہوا، یہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ فیکٹ ہے، یہ اصل بات ہے۔ کسی بھی قسم کا ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ نہیں لگا۔ وہ جو 3-4 ہیں نا جو جواب میں بتائے جاتے ہیں، میں ان کی طرف آہستہ آہستہ آج ضرور آنا چاہوں گا۔ اب کیا ہے کہ چور 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 کی گردان جو ہے وہ تو آج تک چل رہی ہے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، پیپلز پارٹی والے سارے ہی چور ہیں، نون لیگ والے سارے ہی چور ہیں، اور ہر وہ شخص کے جس کے نام کے ساتھ تحریک انصاف کا ٹیگ نہیں لگا وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا جب تک کہ تحریک انصاف میں نہیں تھا، جب آ گیا تو بس وہ لانڈری مشین تھی، وہاں پہ دھل گیا، صاف ہو گیا۔ وہ عمران خان کے دور سے پہلے جو پورے پاکستان کی تاریخ کا قرضہ لیا گیا تھا، اس سے ڈبل قرضہ کئی ہزار ارب روپے عمران خان کے دور میں لے لیا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، عمران خان کے دور میں تو بقول تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے چوری نہیں ہوئی،
چور نہیں تھے. عمران خان اب 16 مہینے کی حکومت سے میں ذرا پیچھے کی طرف جا رہا ہوں. 16 مہینے کی حکومت تو کرپٹ تھی نا جی, انہوں نے تو کوئی گورننس نہیں کی بقول ان کے, اور وہ پی ڈی ایم چوں چوں کا مربع تھا. لیکن اس سے پہلے وہ روشن اور صاف ستھرا دور عمران خان صاحب کا, 30,000 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ ٹیکس کے نام پہ. میں کل پاکستان کی ایک مشہور برانڈ پہ گیا تو وہاں پہ بچوں کی برانڈ, اس پہ سیل لگی ہوئی تھی بچوں کے کپڑوں کی. تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک ڈریس خریدا. اب وہ ڈریس جو ہے وہ مجھے 40% آف پہ ملا ہے, اور میرے بچے کی عمر 6 سال ہے, چھوٹا سا اتنا سا شلوار سوٹ. اب 40% آف پہ مجھے جو ٹیکس پے کرنا پڑا ہے, ابھی بھی نیچے میری گاڑی کے اندر وہ رسید موجود ہے, وہ 500 روپے ہے. گویا 6 سال کے ایک بچے کے ایک ڈریس پہ 40% رعایت کے باوجود 500 روپیہ ٹیکس ہے. اور یہ سارے جو ٹیکس ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور میں لگے. بڑی اچھی بات تھی, ٹیکس سے ریونیو اکٹھا کیا جانا تھا تو کیا گیا. اگر یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا جی کہ ہم نے قرضے اتارے نہیں, قرضے لیے. 30,000 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ لیا گیا, ٹیکس کو بڑھا دیا گیا, آپ کے ٹول ٹیکسز کو بڑھا دیا گیا, موٹر وے کا ٹیکس بڑھا دیا, ہر جگہ پہ ٹیکس بڑھ گئے, پراپرٹی پہ ٹیکس, انکم ٹیکس, ہر ایک چیز کو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا. پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہ لے جائے گئیں. آٹا اس وقت 2,000 روپے کا, چکی کے آٹے کی میں بات کر رہا ہوں جی, 50 کلو آتا تھا. یہ بالکل سچی بات ہے, وہ جو آخری دور نواز شریف کا تھا. اب 9,000 روپے کا 50 کلو آٹا راول پنڈی میں ملتا ہے, چکی کا جو آٹا ہے وہ ملتا ہے. چکن کا ریٹ پرسوں تک یہاں پہ 850 روپے کلو تھا. اور یہ موسٹ چکن کی بات کر رہا ہوں جو سڑک کے کنارے وہ پنجرا رکھ کے بیچ میں مرغیاں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا جی, ان کی بات کر رہا ہوں. جو بڑے بڑے سٹورز کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ پیسز آف چکن مل جاتے ہیں, وہ ان کی تو خیر آپ بات ہی چھوڑ دیں. بیف کا ریٹ کیا تھا وہ آپ کو پتا ہے, گھی کہاں تھا, چینی کہاں تھی, وہ جتنی بھی اشیاء خور و نوش ہیں, جو کچن تھا وہ کہاں تھا, وہ ڈبل ہو گیا. ڈیلیور کچھ نہیں ہوا, 30,000 ارب کا قرضہ آیا. اب اگر تو ڈیم کی بات کرتے ہیں نا جی, تو ڈیم تو آپ بنا رہے تھے ڈیم فنڈ پہ, وہ تو آپ چندہ مانگ کے بنا رہے تھے, اور وہ منصوبہ بھی نواز شریف کا تھا جس کو آپ نے اپنی تختی لگا لی. وہ تو آپ اے ٹی ایم پہ پیسے بھی نکلوانے جاتے تھے تو اس کے اوپر ایڈ چل رہا ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر ڈیم فنڈ, جس کے اوپر ثاقب ناصور کو چوکیدار بٹھایا ہوا تھا اور وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ تو چندے سے بن رہا تھا, اور ریلیف بھی آپ نے کہیں نہیں دیا. ساری چیزوں کو تو مہنگا کر دیا. اشیاء خور و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ کہاں پہ جا پہنچی, ریلیف کہیں نظر نہیں آیا. اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ ہم لوگوں نے پناہ گاہیں بنائی. اب پناہ گاہوں کے لیے آپ نے کوئی نئی عمارت تو کہیں کھڑی ہی نہیں کی. ایون اگر آپ یہاں راولپنڈی کے راجہ بازار میں چلے جائیں نا جی, تو اس کے اندر جو پارکنگ پلازا بنا ہوا ہے جس کے اندر گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں, گورنمنٹ کا ہے وہ, اور اس کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں 50 روپے گھنٹہ کے حساب سے. اسی کے اوپر عمران خان کے نام کی پناہ گاہ کی تختی لگی. یعنی دن کو آپ گاڑیاں کھڑی کریں اور رات کو جتنے بھی اس علاقے کے نشئی اور لفنگے جو پہلے 50 روپے کے بستر میں جا کے گندے مندے سو جاتے تھے اور وہاں پہ چرسیں پیتے تھے, وہ اب ادھر آ گئے. کوئی سفید پوش تو اپنی فیملی کو لے کے اس پارکنگ پلازا کے اندر جا کے پناہ حاصل نہیں کرتا تھا. یا پھر آپ لوگوں نے یہ کیا کہ جو سیاسی مخالفین ہیں جیسے اسحاق ڈار کے گھر کو آپ نے کرکی کر دی اور وہاں پہ ایک پناہ گاہ بنا دی. جو جگہ آپ کو گورنمنٹ, آپ نے کوئی نئی پناہ گاہ اور شیلٹر ہوم اور لنگر خانوں کے نام پہ کوئی نئی بلڈنگ نہیں بنائی. بلڈنگ آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی, پیچھے رہ گیا پناہ گاہ کے اندر کھانا. تو وہ تو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے ابھی بھی, اگر آپ یہاں جائیں نا جی, راولپنڈی کی میں مثال دیتا ہوں, یہ جو ابھی ہاسپٹل محسن نقوی صاحب نے بڑا اس کو اپ گریڈ کر دیا, ہولی فیملی, اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں, اگر آپ کا مریض اندر موجود ہے, وارڈ میں ہے, تو باہر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے آپ کو باقاعدہ 2 وقت کا کھانا دے کے جاتے ہیں. تو وہ جو پناہ گاہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنی تختیاں لگا دی, اور وہ جو شیلٹر ہوم جو ہیں لنگر خانے, ان کی بلڈنگز تو پہلے سے موجود تھیں, یا اسی طرح کی پارکنگ پلازے اور اس طرح کی فضول جگہیں تھیں جن کے اندر ساری یہ جو فٹ پاتھ پہ سو جاتے تھے, جو گداگر, بھکاری اور پیشہ ور لوگ, وہ سارے اس کے اندر تھے. کھانا ان کو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے مل جاتا تھا. یہ تھی پناہ گاہ, تو اس میں پیسہ تو نہیں لگا. ویسے تو یہ تو کوئی انقلابی منصوبہ نہیں تھا, یہ تو کوئی ترقی کا منصوبہ نہیں تھا. اب آ گیا آپ کا صحت کارڈ. صحت کارڈ کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ صحت کارڈ عمران خان صاحب سے پہلے نون لیگ نے شروع کیا تھا, لیکن وہ اس کو کیسے کر رہے تھے کہ وہ اس کو ضلع بضلع کر رہے تھے.
وہ آج بھی آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ PMLN کا. میں بالکل نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں جی. اب مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ PTI کے مخالف، اور اگر آپ PTI کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کے مخالف ہیں. تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. جو یہاں پہ صحت کارڈ عمران خان صاحب کے دور میں شروع کیا گیا وہ بیسیکلی ہیلتھ انشورنس تھی. تو اس کے اوپر تو ایسا کوئی انقلابی بجٹ نہیں تھا، وہ تو ہیلتھ انشورنس تھی. وہ تو انشورنس کمپنیاں بھی آپ کی کرتی ہیں. جب آپ کسی جگہ پہ ہاں اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز ضرور کر دیے گا، میں یہ نہیں کہتا، منصوبہ بہت اچھا تھا، لیکن وہ اس طرح کا منصوبہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر آپ نے وہ 30,000 ارب کا قرضہ اور ٹیکس سے جو پیسہ اکٹھا کیا وہ آپ نے وہاں لگا دیا. نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. تو کوئی ایک بھی منصوبہ ایسا انفارچونیٹلی پیش نہیں کیا گیا. جو سڑکیں ایگزسٹ کر رہی تھیں ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. جو پلیں تھیں وہ وہیں رک گئیں کیونکہ ان میں بقول ان کے اتفاق کا سریا ڈلا ہوا تھا. ملک ڈیفالٹ کی جانب بڑھتا چلا گیا. ملک FATF سے نہیں نکل سکا. ملک کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہوئی. عمران خان کے دور میں وہ جو آج کہتے ہیں نا جی، جس کو یہ اس وقت تو فرشتہ مانتے تھے تمام فوجیوں کو جب ان کی گود میں بیٹھے تھے، اب کہتے ہیں کہ جرنیلوں نے جزیرے بنائے. تو جزیرے بنانے والے بقول ان کے جو جرنیل اب تک ہیں وہ تو سارے انہی کے دور کے تھے. تو جب ان کو پتہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ جن جرنیلوں کے سر پہ ہم نے اور جنہوں نے ہمارے سر پہ ایک دوسرے کے سر پہ جو دست شفقت رکھا ہے وہ تو جزیرے بنا رہے ہیں. وہ تو جنرل فیض جو ہے وہ آپ کا ٹاپ سٹی ممتاز سٹی میں کرپشن کرے تو روکتے، حکومت نے روکنا تھا، عوام نے تو نہیں روکنا تھا. لیکن چونکہ اس وقت من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، میں تجھے حاجی حاجی کہتا ہوں اور تو مجھے ملا ملا کہہ. انجمن ستائش باہمی تھی جو ہر وقت ایک دوسرے کی ستائش میں لگے رہتے تھے. تو اس وقت ستے خیرے تھے. سوال یہ ہے کہ 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو مشرف صاحب کی سربراہی میں تھی، اگر PTV کو استعمال کر کے سیاہ و سفید کے نام سے ری انیکٹمنٹ کر کے ایک سیریز بنا کے وہ مبینہ کرپشن کو لوگوں تک پہنچا سکتی ہے، تو اب بھی بتائے نا کہ جناب آج اتنے بڑے دور میں کہ جب میڈیا بڑا آزاد ہے، جب آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آپ کو کسی کیبل کی ضرورت نہیں، کوئی اینٹینا لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو کوئی خاص مخصوص ٹائم پہ سکرین کے آگے بیٹھ کے خبریں سننے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب جہاں جس حالت میں چاہیں معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو معلومات تک رسائی دیں کہ وہ جو 30,000 ارب روپے کا قرض لیا گیا، وہ جو ٹیکس اکٹھا کیا گیا، اس میں سوائے لنگر خانوں کے جن کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی، سوائے ڈیم والے ناروں کے جن کی حقیقت آپ کو بتا دی، اور سوائے ہیلتھ کارڈ کے جس کی حقیقت آپ کو بتا دی، پیسہ کہاں گیا؟ ملک ڈیفالٹ کی جانب کیوں چلا گیا؟ اگر سارے نیک تھے، صاف ستھرے تھے، سچے تھے، تو ملک ڈیفالٹ کی جانب کیوں چلا گیا؟ تو یہ ایک معصومانہ سا سوال ہے، ایک سوالیہ نشان ہے کہ بتائیں کون تھا کہ سارا فوجی کھا گئے؟ فوجی کھا گئے تو روکا کیوں نہیں؟ اور اگر سارا فوجیوں نے نہیں کھایا بلکہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کھایا، اور اگر فوجیوں کو پتا تھا تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ اگر نواز شریف کا بتا سکتے تھے 1999 والا ری انیکٹمنٹ کر سکتے تھے تو اب بھی بتائیں، سوائے اس کے کہ اللہ الحق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہمارے مرشد کا دیدار ہو گیا، ہمارے مرشد نے یہ کر دیا، مرشد پاک اور مرید پاک. اس سے ہٹ کے بھی یار کم آن، تھوڑا سا چلے نا اب آگے. اب الیکشن ہو گیا، الیکشن میں جو ہوا ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں، ریگنگ ہوئی ہے، لیکن یہ تو 2018 میں بھی ہوئی تھی یار، 2013 میں بھی ہوئی تھی، یہ تو ہمیشہ سے ہوئی، یہ تو ہمیشہ سے ہوئی. ہاں یقین کریں کہ اگر عمران خان کے ساتھ اس الیکشن میں جو سلوک ہوا ہے وہ اگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سیاستدان کے ساتھ ہوتا تو بخدا آج ہم اس جانب ٹیبل کی اس طرف بیٹھے ہوتے، اس طرف کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے. لیکن نہیں، یہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے 2018 میں یہی انہوں نے اپنے ان مخالفین کے ساتھ یہ کروایا تھا کہ جو آج نون لیگ یا پیپلز پارٹی کہلاتے ہیں. اور پھر اس بات کو بھی اب ایک طرف لے جائیں جی کہ یہ بہت بڑی جیت ہو گئی، 4.5 کروڑ عوام نے حق رائے دہی استعمال کی ہے، جن میں سے 1.70 کروڑ ووٹ پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. تو اب اگر پاکستان تحریک انصاف بامقابلہ باقی جماعتیں کی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا ووٹ حاصل کیا.
4.5 کروڑ میں سے تقریباً 1.25 کروڑ تو وہی لے گئے اور باقی ووٹ جو ہیں وہ سب جماعتوں نے مل کے لیے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ عمران خان کا جو ووٹ ہے وہ پرو پی ٹی آئی ووٹ ہے اور باقی تمام جماعتوں کا جو ووٹ ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے تو پورے پاکستان سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ہمدردی کے ووٹ زیادہ تھے. ہمدردی کا ووٹ کیسے لیا جاتا ہے؟ 2000 محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہمدردی کا ووٹ پڑا تھا نا جی پی ٹی آئی کو زیادہ, پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ, اور پھر اس کی بیس پہ زرداری والی پیپلز پارٹی نے جو ملک کا حشر کیا آپ کے سامنے. لیکن اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خون کو بیچا گیا, ہمدردی حاصل کی گئی اور ووٹ لیا گیا اور حکومت بنائی گئی اور کرپشن کی گئی. اور اب بھی یہی ہے, کیونکہ مرشد پاک جیل میں ہے اور مرشد پاک کو الیکشن سے چند دن پہلے بیک ٹو بیک سزائیں ہوئی ہیں, تو میکسیمم تو ہمدردی کا ہی ووٹ ہے نا جی, پرفارمنس کا ووٹ تو کوئی نہیں ہے. تو ہمدردی پلس پرفارمنس پلس اسٹریٹ پاور پلس لوگوں کا عشق کا ٹوٹل ووٹ ہے 1.70 کروڑ پرو پی ٹی آئی. اب 4.5 کروڑ میں سے 1.70 کروڑ نکال دے تو باقی جتنا بچا ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے. اگر اس کو جماعتی بنیاد پہ نہ دیکھا جائے, صرف پرو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان بھر سے ہمدردی, سزاؤں اور اس چیز کے باوجود پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کے نام پہ جو اس نے ووٹ لیے ہیں وہ پرو پی ٹی آئی کم ہے اور اینٹی پی ٹی آئی ووٹ زیادہ ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر آنے والی حکومت وہ کسی کی بھی بنے پرفارمنس دکھاتی جاتی ہے تو یہ ہمدردی کے ووٹ بھی جاتے جائیں گے. پیچھے رہ گئے آپ کے آزاد امیدواران. اب یہ جو کہا جا رہا ہے ہم حکومت بنائیں گے, کس بنیاد پہ بنائیں گے؟ آزاد امیدوار تو بطور آزاد امیدوار جیتے ہیں, وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے نا, قانونی طور پہ آپ کیسے کریں گے, کیسے بنائیں گے؟ پی ٹی آئی کیا آزاد امیدوار کو آپ قانونی طور پہ پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جب تک کہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات ہو کے جس بنیاد پہ ان سے بلے کا نشان واپس لیا گیا, جب تک وہ سارا کچھ پورا نہیں کرتے تب تک تو پی ٹی آئی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ آزاد امیدوار ملیں گے. اور فی الحال تو جب تک ایسا ہو پائے گا تب تک تو بہت سے پرندے اپنی جگہوں سے اڑ کے نئے گھونسلوں میں جا کے بیٹھ گئے ہوں گے اور بیٹھ رہے ہیں. اللہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی حیران کن بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے جنرل سیکرٹری وسیم قادر وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. 6-7 لوگوں کی اور ویڈیوز آ گئی ہیں, 35 لوگوں کے بارے میں اور بات ہو رہی ہے. وہ لوگ تو سارے اڑ گئے. چنیوٹ سے ثاقب چدر کے حواریوں نے کل جو سٹیٹس لگایا اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا کہ ثاقب چدر کے حواریوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے پی ٹی آئی کا بڑا ساتھ دیا, ان کی خاطر ہم نے آنسو گیس کی شیل بھی استعمال کیے, مارے بھی کھائیں, ڈنڈے بھی کھائیں, آگے بھی لگائیں اور لگوائی, لیکن ہمیں تو انہوں نے کبھی ٹکٹ ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے ہم نے ووٹ تو لیا لیکن اب ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, نون لیگ میں جانے کا فیصلہ کر لیا. تو اب آپ کس کس کو روکیں گے, کس کس کو روکیں گے, اور آپ کی آنے والی شکل کیا ہوگی؟ اور یہ بات تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہر جگہ سے صفایا کیا جانا ہے تاکہ ملک آگے چلے. لیکن وہ معصومانہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ بتائیں 4.5 سال کی حکومت میں وہ 30,000 ارب روپے کا قرضہ, وہ ریونیو کے ذریعے اکٹھا کیا گیا پیسہ, وہ ٹیکس کے ذریعے اکٹھا کیا گیا پیسہ, وہ کہاں گیا؟ جبکہ آپ نے ڈیلیور تو کچھ نہیں کیا. باقی تو اتفاق کا سریے کا آپ کہتے رہے نا جی, ادھر آپ نے کیا نہیں ڈیلیور کیا, تو وہ پیسے کہاں گئے؟ آپ تو کہتے تھے نا نواز شریف سے کہ رسیدیں نکالو, اب آپ رسیدیں نکالیں, بتائیں. آپ چھوڑیں جی گھڑیاں بیچنے کو اور بشرا مانیکا کے پرانے خاوند اور پرانے بچوں کی کرپشنز کو, اور عثمان بزدار, کدھر گئے پیسے؟ کہاں تھی؟ کیا فرشتے اٹھا کے لے گئے, کوئی جن آ گئے, کوئی ہوائی مخلوق آ گئی, کہاں گئے پیسے؟ رسیدیں نکالیں. اب فوج کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح سے ری انیکٹمنٹ کر کے یہ شاید یہ آنے والے دنوں میں ہو. ہاں اب ہے تصویر کا دوسرا رخ, اور وہ پراپوگنڈا جاری ہے. وہ پراپوگنڈا یہ ہے جی کہ ایک جنرل جو ہے اس نے اڈیالہ جیل میں جا کے نہ صرف یہ عمران خان سے ملاقات کی ہے بلکہ کوئی ہاتھ پاؤں کو بھی ہاتھ لگایا اور فجر کی نماز بھی اکٹھی پڑھی ہے. اور یہ جنرل طاہر شمشاد مرزا کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ 100% نہیں 1000% فیک نیوز ہے, جھوٹی خبر ہے. جنرل طاہر شمشاد مرزا تو پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے, وہ تو بیرونی ملک کے ایک لمبے دورے پہ. عمران خان صاحب کو آج بھی دیسی بکرے, دیسی گھی, مرغے کے علاوہ کچھ بھی آفر نہیں ہو رہا, نوکری جا کے ملا. یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. نواز شریف جو ہے اس نے فرار کی تیاریاں اختیار کر لی ہیں اور اس کا نیکسٹ سٹاپ لندن ہے. جھوٹ خبر. وہ تو جوڑ توڑ میں مصروف ہے, انہوں نے تو
حکومت بنانی ہے پنجاب میں، انہوں نے مکمل اپنی، اور پنجاب کا مطلب ہے پاکستان پہ حکومت، پھر وفاق کے بارے میں بھی وہ سارے تو اس چیز میں مصروف ہے۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں؟ اچھا پھر ایک اور یہ چیز ہوئی کہ پراپوگنڈا یہ چلا کہ اوئے خان کے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ہر اس بندے کے گھر کے سامنے جا کے تماشا بنانے کے لیے کہ جو آزاد امیدوار کے نام پہ جیتا اور وہ نون لیگ میں جا رہا ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم پیرا دیں گے، کر کے دکھائیں ذرا۔ یہی چیز آپ سے 9 مئی کروا گئی نا، تو عمران خان صاحب کے لیے فی الحال تو کوئی رعایت نظر نہیں آتی۔ ہاں رعایت ہو سکتی ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، رعایت مل سکتی ہے، بالکل مل سکتی ہے، ان کے لیے درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے، ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے، اور یہ سب بیس کرتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر قید عمران خان صاحب کے بیہیویئر پہ، جو فی الحال فیوریبل نہیں ہے، فی الحال فیوریبل نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ خان ڈٹ گیا اور اکڑ گیا، نا 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 نا، تو منتے ترلے وہ تو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا، مجھ سے بات کریں بات کریں، پھر یہ خیالی پلاؤ جو روز پکایا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ فوج نے جا کے ملاقات کی اور ہاتھ پیر پکڑے، کچھ نہیں ہوا ایسا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملاقات کریں اور ہم ہاتھ پیر پکڑ کے معافی مانگ کے اپنی غلطیوں کی تلافی کریں، لیکن فوج فی الحال لفٹ نہیں کرا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہی پراپوگنڈا، مطلب آپ دیکھیں کہ آپ شاعر اسلام کی بھی توہین کر رہے ہیں، آپ نے یا حافظ ہو یا عاصم ہو یا منیر ہو، استغفر اللہ، تسبیح کس چیز کی جاتی ہے؟ اللہ کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے، اور آپ حافظ عاصم منیر اس نام کا پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے مسجد حرام کے مطاف کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے ہوں، جنہوں نے میدان عرفات میں حج کے دوران پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوں، جنہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے ایک عورت کو گالیاں دی ہوں، تو ان سے پھر اس طرح کے شاعر اسلام کی توہین جو ہے وہ تو یہی توقع کی جا سکتی ہے، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ لیکن دوسری جانب بھی ایک طاقتور قوت ہے جس کو ریاست کہتے ہیں، ویسے تو نہیں چھوڑے گی، ان کو اپنا بیہیویئر جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ میری بات یاد رکھیں، بہت ہو چکا، ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہ جو 9,000 روپے کا 50 کلو آٹا ہے نا جی، یہ 2,000 روپے پہ چاہیے۔ یہ جو 250 روپے کا لیٹر پیٹرول ہے نا جی، یہ 100 روپے پہ چاہیے۔ یہ ڈالر اپنی اوقات سے باہر نکل گئے، اس کو اوقات میں لانا ہے۔ یہ چینی ہمیں سستی چاہیے، دودھ سستا چاہیے، ہمارے بچوں کو روٹی چاہیے۔ انفراسٹرکچر کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ کیوں نہیں؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں چاہیے ہمیں میٹرو بسز؟ کیوں نہیں چاہیے میٹرو کی ٹرینز؟ کیوں نہیں چاہیے سڑکیں؟ کیوں نہیں چاہیے پلیں؟ کیوں نہیں چاہیے انفراسٹرکچر؟ اور کیوں نہیں چاہیے ہمیں انرجی کے منصوبے، پاور کے منصوبے؟ گیس چاہیے، بجلی چاہیے، پانی چاہیے، ان میں سیمنٹ بھی استعمال ہوگا، سریا بھی استعمال ہوگا، کرش بھی استعمال ہوگا، ریت بھی استعمال ہوگی۔ پرویز الہی صاحب کیوں نہیں پوچھتے کہ اس کے بیٹے نے کتنی کک بیکس لیں، کتنی کک بیکس لیں، اور اب یورپ میں جا کے اپنے نئی فیکٹریاں لگا لیں۔ پاکستان میں پرائما ڈیری کے نام سے جو پرائما دودھ اور دہی، وہ لگا دیا، آپ کی حکومت میں لگایا۔ 7 لاکھ روپے شو کر کے آپ کا عثمان بزدار حکومت میں شامل ہوا اور 70 ارب روپیہ لے کے گھر چلا گیا۔ 4.25 سال میں کیا ڈیلیور کیا اس نے؟ وہ جو لیلا انٹرچینج سے جیلم تک ڈوئل کیریج روڈ ہے، پنڈ دادن خان روڈ، جہاں پہ 4 فٹ کا کھڈا ہے، جہاں پہ آپ مریض کو نہیں لا سکتے، جہاں پہ آپ کی گاڑی کی تباہی ہو جاتی ہے، اور جہاں پنڈ دادن خان اور ہرنپور اور جلال پور شریف اور کھیوڑا اور پننوال اور دریالہ جالپ اور رسول بیراج تک، پنڈی سید پور، وہ دیکھیں نا سگر پور، محسن نقوی کا سسرال کا علاقہ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے جو سسر اشرف مارت شہید، ان کا تعلق تو سگر پور سے ہے، وہیں سے وہ سڑک گزرتی ہے۔ تو اس پہ کون کرمنل نکلا؟ فواد چودھری نکلا۔ یہاں گیا ہے وہ پیسہ، وہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ 30,000 روپے اور وہ سارے جو اپنے پیسے اکٹھے کیے، ڈیلیور کچھ نہیں کیا، یہاں گیا وہ پیسہ۔ وہ جو ہرنپور میں وکٹوریا برج آپ نے بنانا تھا، اور جو این ایل سی کو ٹھیکہ دے دیا گیا تھا، جو وہاں آدووال میں کیمپ بھی بن گیا تھا، جس کی سڑک کا بیڈ بھی بن گیا تھا، اور بس پائلز ڈلنے والی تھی، اور صرف اس لیے کہ وہ دریا کے اس پار ناصر بوسال کا منصوبہ تھا جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، تو یہاں پہ فواد چودھری نے سٹے کروا دیا۔ اور تو اور کہ پھر وہ پل کہ جو 5 کلومیٹر کا ہرنپور سے ملک وال کا راستہ ہے، اس کو اپنے 100 کلومیٹر پہ لے گئے،
اور وہ جو ٹرینیں چلتی تھی، یعنی شرم کی بات ہے نا، فواد چودھری ایک طاقتور وزیر تھا، پل بننا روک دی، سڑک کے پیسے کھا گیا اور ٹرینیں بند کر دی. لوگ اپنی گاڑیاں اور اپنے جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ کشتی اور بیڑے پہ رکھ کے اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہاں گیا ہے وہ پیسہ. تو اب لوگ یہ نہیں چاہتے. کیوں کریں گے وہ؟ 1.25 کروڑ ووٹ تو آپ کے ان چند ووٹر وہ بیچ میں آ گئے نا جی. 1.5 کروڑ تو وہ لوگ آ گئے جو نئے نئے جوان ہوئے اور جن کے آگے آپ نے عمران خان کو ایک ہیرو اور مرشد اور پاک اور پوتر بنا کے پیش کیا ہوا ہے، تو انہوں نے تو عشق کا ووٹ دیا. انہیں اس بات کی کیا سمجھ کے کھیل کیا کھیلا گیا تھا؟ تو کرتے رہے. اینٹی پی ٹی آئی ووٹ دے کے 4.5 کروڑ میں سے 170 نکال دیں تو باقی سارا وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے. تو وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ اس سڑک کو چاہتے ہیں، وہ ان پلوں کو چاہتے ہیں، وہ ان ٹرینز کی بحالی چاہتے ہیں دوبارہ سے. وہ شیخ رشید کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اعظم سواتی کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ فردوس عاشق آوان کو آپ کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ فیاض سوان کو آپ کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بابر آوان کو آپ کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے. پھر یہ آپ کے چند گنتی کے یوتھی صحافی، اسد ٹور ٹائپ. اسد ٹور سے جا کے پوچھیں نا، ان سوالوں کے جواب دے. اسد ٹور جواب دے، حامد میر جواب دے، اور باقی جو یوتھی ہیں جو بہر عادل راجہ سے لے کے پھر موہت پیرزادے اور صابر شاکر جیسے اور جتنے بھی کوئی زندہ کوئی مر گئے، اور پھر عمران ریاض جیسے، جواب دیں اس بات کا. شام کو آ کے ایک غریب مزدور نے اپنے بچوں کو عمران خان کی تصویر دکھا کے پیٹ نہیں بھرنا کہ دیکھو سمارٹ کتنا ہے، پاک کتنا ہے، تسبیح بڑی اچھی گھماتا ہے. وہ بھول جائیں اس کے وہ پرانے معاشقے اور حرام کی اولادیں، وہ سارا کچھ بھول جائیں. پیٹ تو اس نے روٹی سے بھرنا ہے نا، اور اس کے لیے آٹا چاہیے، اور وہ آٹا سستا چاہیے. اس کے بچوں نے اسکول جانا، اس کو دوائی چاہیے، سب کچھ چاہیے. اب مجھے بتائیں نا، کون سا والا شیلٹر ہوم ہے، کون سا والا آپ کا لنگر خانہ ہے جس میں ایک سفید پوش اپنے بچوں کے ساتھ جا کے پناہ لیے ہوئے؟ کوئی بھی نہیں. وہ تو سارے وہی چرسی موالی تھڑے باز جو 30 روپے 20 روپے کی منجی لے کے اور اس کے اوپر رات بتاتے ہیں. اب انہیں آپ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا اور ہاتھ نچا نچا کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا. تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہمدردی کا ووٹ لینے کے باوجود نواز شریف کا نیکسٹ سٹاپ لندن ہے، اور ہمدردی کا ووٹ لینے کے باوجود نہ ہی کسی نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور نہ ہی اب کسی کی یہ جرت ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو جنہیں وہ غدار کہتے ہیں کہ خان کے نام پہ ووٹ لے کے اب نون لیگ سے مل گئے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچا سکے. ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. اس ملک کے لیے خیر کی دعا کریں. آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی، آپ کا بہت شکریہ. آپ اس کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو آگے شیئر کر دیا کریں.